شیوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما چودھری ماجد منظور کالو نے کہا ہے کہ جعلی حکومت اپنے اقدار کو دوام دینے کے لیے ہر اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ ان کی ترجیح ملک قوم کے مفادات کا تحفظ نہیں، اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل ہے۔ ہم نے آئین کی روح سے دوستوں کے حصول کا علم بلند کیا اور بھرپور آواز اٹھائی، جس کا ثمر جلد مل کر رہے گا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر پارٹی رہنماؤں کارکنان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن تمام ہتھ کنڈے ناکام ہوئے اور تحریک انصاف کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوا ہے۔ شیوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما سابق کوآرڈینیٹر میونسپل کارپوریشن شیوپورہ حاجی غلام نبی بیگ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی واحد لیڈر ہیں جو ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دورے وزارت عظمیٰ میں پاکستان کا وقار بلند کیا، عوامی مسائل کے حل کی خاطر مربوط اقدامات اٹھائے اور ملک کو حقیقی آزادی سے امکنار کرنے کی لازوال جدوجہد کی۔ ان کی ترجیحات پاکستان کی ترقی، استحکام اور عوامی خوشحالی ہے، جس کی پاداش میں انہیں سازشی عناصر نے اقدار سے الگ اور بے بنیاد مقدمات درج کر کے پابندیز حاصل کیا گیا، مگر پی ٹی آئی کارکنان نے اپنے قائد کے نظریے کے فروغ کی مثال رقم کی اور سیاسی جبر کا جواں مردی سے سامنا کرتے ہوئے کی۔ شیوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی رہنما مولوی محمد آصف نے کہا کہ یہود و خنود دنیا بھر میں بدامنی جارحیت کی انتہا کیے ہوئے ہیں۔ فلسطین، لبنان اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا ناحق خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، جس پر اقوام عالم کی خاموشی مجرمانہ فعل ہے۔ دنیا کے سیاسی منظرنامے پر نمایاں حیثیت کی حامل اقوام انسانیت حقوق کے تحفظ کا تو دم بھرتی ہے، مگر مسلمانوں کے حقوق کے لیے عملی کردار ادا کرنے کو تیار نہیں۔ موجودہ تر حالات میں مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی طرف لوٹنا ہوگا اور مظلوم مسلمانوں کی امداد کے لیے عملی طور پر کردار ادا کر کے انہیں یہود و خنود کے جاری مظالم سے نجات دلانا ہوگی۔ فلسطین میں اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کی شاہ پر جارحیت کی انتہا کیے ہوئے ہے اور روزانہ ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں لے جا رہی ہیں۔ دوسری طرف بھارت مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو بری طرح کچل رہا ہے اور نوجوانوں کی ہلاکتوں کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر رونما ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں امت مسلمہ متحد ہو کر مربوط لائحہ عمل مرتب کرے اور فلسطین کشمیر میں جاری جارحیت کو ہر حال میں رکوائے۔ شیوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ معروف سیاسی سماجی رہنما خان فرید اقبال خان نے کہا ہے کہ فلسطین اور لبنان کے عوام پر اسرائیل کی بمباری اور غذائی قلت ظلم و جبر کی انتہا اور کھلی دہشت گردی ہے۔ عالمی عدالت کی رٹ فلسطین اور لبنان میں نظر نہیں آ رہی۔ اسرائیل بے لگام عالمی بربریت جاری رکھے ہوئے ہے، جسے لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل عوامی رد عمل کے باوجود نہتے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی حملے پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ اور عالمی عدالت انصاف کے حکم سلامتی کونسل کی غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ قبلہ اول کی آزادی دنیا بھر کی امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ جنگ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ناموس اور اسلام کی سربلندی کا مسئلہ ہے۔ شیوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ معروف قانون دان قاسم اقبال شاکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم فلسطین اور لبنان کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کی قربانیوں نے امریکہ اسرائیل کے پیچھے چھپے چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ فلسطینیوں اور لبنانیوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے عالمی عدالت اور قومی متحدہ کردار ادا کرے اور نیٹو فورسز کے ذریعے اسرائیل جارحیت کو روکے۔ اسرائیل مسلسل نہتے فلسطینی عوام کے انسانی حقوق پامال کر کے نسل کشی کے تمام حربے استعمال کر رہا ہے۔ غزہ میں غذائی قلت، پانی کی عدم فراہمی، ادویات، دودھ کی قلت اور اسرائیل کا امدادی سامان کے لیے فلسطینیوں تک پہنچنے نہ دینا جنگی جرائم کی بدترین مثالیں ہیں۔ اقوام متحدہ بے بس ادارہ بن چکا ہے جو صرف مسلم ممالک کے خلاف کارروائیاں کرتا آ رہا ہے۔ شیوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی ملک اشتیاق ڈوگر نے کہا ہے کہ ملک میں اقتصادی معاشی سرگرمیوں کے فروغ کی راہ ہموار ہوتی دیکھ کر پی ٹی آئی نے حکومت مخالف سازشیں تیز کر دی ہیں، جس کا مقصد معاشی بحالی کے عمل کو روکنا ہے۔ پاکستان معاشی اہداف کے حصول کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے پیش نظر ملک میں انتشار اور محاذ آرائی کی کوئی گنجائش نہیں۔ سیاست کی آڑ میں ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرنے والے ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں۔ ان عناصر کا کڑا محاسبہ ناگزیر ہے، جس کے لیے متعلقہ اداروں اور عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ نون لیگ عوامی امنگوں کی ترجمان اور ملکی مسائل مشکلات کے تدارک کی ضامن ہے، جس نے ہر دور میں پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کی جدوجہد کی اور اب بھی وفاقی صوبائی حکومت ملک کو بحرانوں سے نجات دلانے کی خاطر برسر پے کار ہے۔
قصور میں 3 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا درندہ صفت ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور رپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ منصب۔ کوٹ رادہ کشن چک چون کے رہائشی وسیم اختر نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بیٹی نور فاطمہ قریبی دکان پر چیز لینے گئی۔ ملزم ابو ہریرہ نے اپنی دکان کا شٹر نیچے کیا اور نور فاطمہ سے زیادتی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھانہ کوٹ رادہ کشن پولیس نے SHO ڈاکٹر ذوالفقار کی سربراہی میں موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اوکھاڑا موزہ کوہلا میں خلل فاؤنڈیشن پاکستان نے جنت عزیز آئی ہاسپٹل کے تعاون سے فری آئی کیمپ کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ 2 روزہ رائے مقصود کے ڈیرے پر کوہلا میں لگایا گیا۔ خلل فاؤنڈیشن اور جنت عزیز آئی ہاسپٹل 14 روزہ فری آئی کیمپ لگا رہی ہے۔ 2 روز کوہلا، 2 روز دولہ، 2 روز 19 GD رائے گلزار شاکر بانی خلل فاؤنڈیشن اور رائے بارش علی بانی جنرل سیکرٹری نے بتایا کہ فری آئی کیمپ 31 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ ہزاروں لوگوں کا چیک اپ کیا جائے گا، دوائیاں، اینکیں اور آپریشن فری کیے جائیں گے۔ خانقاہ ڈوگرہ پیپلز پارٹی کے وفد نے سابق چیئرمین اور ٹکٹ ہولڈر PP 144 میاں عمران صابر ڈوگر کی قیادت میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات کی اور شہری مسائل کی جانب سے توجہ مبذول کروائی۔ گورنر پنجاب نے سینئر رہنما پیپلز پارٹی سابق MPA میاں مشتاق حسین ڈوگر مرحوم کی تعزیت کے لیے جلد خانقاہ ڈوگرہ آنے کا اعلان بھی کیا۔ خانقاہ ڈوگرہ کے سابق چیئرمین اور ٹکٹ ہولڈر PP 144 میاں عمران صابر ڈوگر نے کہا کہ بڑے وفد کے ہمراہ گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے میاں عمران صابر ڈوگر کا کہنا تھا کہ مرحوم میاں مشتاق حسین ڈوگر پیپلز پارٹی کے درینہ ساتھی تھے، ہر اچھے برے اور آخری وقت تک اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کی 3 نسلوں نے اپنی جماعت کے لیے جدوجہد کی، صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اعلیٰ قیادت پارٹی ورکروں کی حوصلہ افزائی کرے۔ عام لوگ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی غریب آدمی کے لیے واحد نمائندہ جماعت ہے۔ میاں عمران صابر ڈوگر کی طرف سے نشاندہی پر گورنر پنجاب نے دیگر شہری مسائل حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے میاں مشتاق حسین ڈوگر مرحوم کی پیپلز پارٹی کے لیے خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور ان کی تعزیت کے لیے جلد خانقاہ ڈوگرہ آنے کا اعلان بھی کیا۔ سمندری بابا موسیٰ کی وطن واپسی پر اہل علاقہ نے پرتپاک استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے، ریلی کی شکل میں گاؤں لے کر گئے۔ 36ویں انٹرنیشنل ماسٹر ایتھلیٹکس ملیشین چیمپئن شپ میں 54 سالہ بابا موسیٰ نے بڑے بڑے جوانوں کو پچھاڑ دیا۔ بابا موسیٰ نے 18 ممالک کو شکست دی، 2 گولڈ میڈل، 1 سلور میڈل حاصل۔ بابا موسیٰ نے 800 اور 1500 میٹر میں گولڈ میڈلز جبکہ 3000 میٹر میں سلور میڈل حاصل کیا۔ سمندری 36ویں انٹرنیشنل ماسٹر ایتھلیٹکس ملیشین چیمپئن شپ میں 54 سالہ بابا موسیٰ نے بڑے بڑے جوانوں کو پچھاڑ دیا۔ بابا موسیٰ نے 18 ممالک کو شکست دی، 2 گولڈ میڈل، 1 سلور میڈل حاصل کیا۔ بابا موسیٰ نے 800 اور 1500 میٹر میں گولڈ میڈل جبکہ 3000 میٹر میں سلور میڈل حاصل کیا۔ بابا موسیٰ کی وطن واپسی پر اہل علاقہ نے پرتپاک استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے، ریلی کی شکل میں گاؤں لے کر گئے۔ 18 ممالک کو شکست اور گولڈ میڈل حاصل کرنا اعزاز ہے۔ بابا محمد موسیٰ کا کہنا تھا کہ حکومت مدد کرے تو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتا ہوں۔ بابا موسیٰ نے گولڈ میڈل جیت کر اہل علاقہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت بابا موسیٰ کو ملیشیا بھیجا۔ اب رخ کرتے ہیں گوٹکی کا۔ ہماری نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق سابق MPA شہریار خان شر پر حملہ کیس، سابق MPA شہریار خان شر پر اور ساتھی کے قتل کی سازش میں ملوث گرفتار۔ SHO رونتی کچا عدالت میں پیش۔ SHO عبدالشکور لاکھو کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پرمیتھیلو کے عدالت میں پولیس نے پیش کیا۔ پولیس نے سخت سیکیورٹی اور بگدر بند گاڑی میں عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ 24 اکتوبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے سازش کے تحت اس واقعے میں پھنسایا گیا ہے۔ گرفتار SHO عبدالشکور لاکھو کی عدالت میں دہائی۔ راولپنڈی سے آفتاب اقبال کی رپورٹ کے مطابق 6 روڈ پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹ کا لاہور واقعے پر احتجاج اور کالج کے فرنیچر کو آگ لگا دی، جبکہ پنجاب کالج مورگا راولپنڈی کے باہر بھی شدید احتجاج۔ اس موقع پر پولیس کی باری نفری طلب کر لی گئی اور آنسو گیس شیلنگ بھی جاری ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے۔ ہمارے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق سابق MPA شہریار خان شر پر حملہ کیس، سابق MPA شہریار خان شر پر اور ساتھی کے قتل کی سازش میں ملوث گرفتار۔ SHO رونتی کچا عدالت میں پیش۔ SHO عبدالشکور لاکھو کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پرمیتھیلو کے عدالت میں پولیس نے پیش کیا۔ پولیس نے سخت سیکورٹی اور بگدر بند گاڑی میں عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ 24 اکتوبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے سازش کے تحت اس واقعے میں پھنسایا گیا ہے۔ گرفتار SHO عبدالشکور لاکھو کی عدالت میں دہائی۔
خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے ہمارے نمائندے عامر شہزاد جعفری کی رپورٹ کے مطابق میلسی تھانہ صدر ایریا میں فائرنگ سے نوجوان میلسی نواحی قتل، علاقہ جلا جیب میں فائرنگ کا واقعہ، نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 19 سالہ نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ طول کی شناخت جلا جیم کے رہائشی عبدالستار کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی، شواہد اکٹھے کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال میلسی منتقل کر دیا ہے۔ وجہ انعدام ابھی معلوم نہ ہو سکی۔ DSP میلسی نے کہا ہے کہ ملزمان جو بھی ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اس وقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔